اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السکتتین۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سکتے کو بیان کر رہے ہیں۔ سکتہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے سانس کو بحال کرنا، تھوڑا سا توقف کرنا، تھوڑا سا وقفہ کرنا، اور یہ حدیث میں 2 یا 3 سکتے آتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بھی حضرت سمرہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ اختلاف انہی سکتوں میں ہوا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 سکتے یعنی خاموشی یاد ہے۔ ایک حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے بعد خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ ظاہر بات ہے وہ باب پیچھے گزر گیا ہے، ثنا پڑھنی ہے، تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد فاتحہ شروع کرنی ہے، تو ایک وہ سکتہ تھا خاموشی۔ اور فرمایا دوسرا سکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کے بعد فرماتے تھے۔ ظاہر بات ہے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین بھی کہنی ہے۔ آمین کی حدیث فضیلت ابھی گزر گئی کہ جس آدمی کی آمین فرشتے کی آمین سے موافقت کھا گئی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو فاتحہ کے بعد ظاہر بات ہے آمین یہ جملہ پڑھنا ہے تو خاموشی تو اختیار کرنی ہے۔ اور یہ سارا اختلاف بھی گزر گیا کہ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبار صحابہ تمام جو ہے وہ آہستہ ہی پڑھتے تھے اور آہستہ پڑھنا ہی مسنون ہے، تو لہٰذا یہ 2 سکتوں میں اختلاف ہوا۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور کے 2 سکتے یعنی 2 مرتبہ نماز میں آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، ایک سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سکتے کا انکار کر دیا کہ بھئی حضور علیہ السلام تو سورۃ تکبیر تحریمہ کے بعد فرماتے تھے، یہ دوسری جو سکتے کی بات آپ کرتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، ان 2 حضرات نے ان کو خط لکھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خط واپس لکھ کے کہا کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح یاد ہے، یعنی سکتے 2 ہی ہیں، سکتے 2 ہیں۔ لیکن اب یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ سمجھ لے کہ احناف کی کتابوں میں سکتے 3 ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 سکتوں کے قائل ہیں۔ اب احناف کی کتابوں میں جو تیسرا سکتہ ہے وہ چونکہ سکتہ ہے تو نہیں، وہ ایک تو 2 سکتے تو یہ ہو گئے تکبیر تحریمہ کے بعد، ظاہر بات ہے ثنا تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کے لیے تھوڑی خاموش۔ احناف کہتے ہیں کہ سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جائے گی اس کے لیے تھوڑا سا سانس بحال کر لیا جائے، اتنا سکتا ہو کہ سورت پڑھنے کے بعد تھوڑی سانس کو بحال کیا جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ یہ 3 سکتوں کا ذکر احناف کرتے ہیں، اور شوافع کے نزدیک 4 سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سکتہ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہوگا، ایک سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کے لیے ہوگا تھوڑا سا، ایک وہ کہتے ہیں کہ سکتہ طویلہ ہوگا، اور وہ سکتہ طویلہ کتنا ہوگا کہ جس میں مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ صفحہ نمبر 69 پہ آئے گا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا جو باب ہے، ایک تو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب آپ یہاں خود اندازہ کریں کہ جہری نمازوں میں وہ قائل نہیں ہے، امام شافعی بھی نہیں ہے، 3.5 امام ایک طرف ہیں کہ جہری نمازوں میں فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اسی لیے تو شوافی نے یہ سکتہ طویلہ، یہ لمبا سکتہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ آمین کے بعد امام لمبا سکتہ کرے گا جس میں مقتدی فاتحہ پڑھ لے۔ کیوں؟ اگر امام کے پیچھے یہ پڑھے گا تو ایک تو امام کو الجھان میں ڈالے گا، دوسرا اللہ جل شانہ کے قرآن کی مخالفت ہوگی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ تو یہ سکتہ طویلہ، اور چوتھا وہی سکتہ کہ سورت پڑھنے کے بعد وہ تھوڑا سا سانس بحال کرنے کے لیے دے گا۔ لیکن یہ جو طویل سکتے کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی ضعیف حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو دیکھیں دوسرے سکتے کا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انکار کر رہے ہیں
کہ وہ اتنا مختصر ہوتا تھا آمین کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یا سورت پوری کرنے کے بعد رکوع کے لیے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکتہ کرتے تھے، جو خاموشی اختیار کرتے تھے، وہ اتنی مختصر ہوتی تھی کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ انکار کر رہے ہیں کہ بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، اور حضرت سمورہ سے اس پہ الجھ رہے ہیں کہ بھی دوسرا سکتہ ہے ہی نہیں۔ تو اتنا لمبا سکتہ کہ جس میں 7 آیتیں تلاوت کی جائیں، لہٰذا دور دور تک کسی ضعیف حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ 3 سکتے ہیں، احناف اس کے قائل ہیں، ایک سورت تکبیر تحریمہ کے بعد ہوگا، ایک فاتحہ کے بعد آمین کے لیے ہوگا تاکہ مقتدی اور آرام سے آمین کہہ سکے، ایک سکتہ تیسرا جو احناف کی کتابوں میں ملتا ہے وہ اس کو سکتہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے، وہ صرف سانس کو بحال کیا جائے گا تاکہ امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔